الحمد لله الذي لم يزل ولم يزال حيا قيوما قادرا سميعا بصيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز و مکرم سامعین، جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ 30ویں پارے کے اندر سورۃ اللیل ہے. مکہ کے اندر یہ سورت نازل ہوئی اور کل اس کی 21 آیات ہیں. یہ آخری آیات ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اور کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پیچھے کوئی واقعہ پیش آیا ہوا ہوتا ہے، جس کے بعد وہ صورت نازل ہوتی ہے، اسے شان نزول کہتے ہیں. تو یہ جو آیات ہیں یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اس میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ ساری کی ساری آیات وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ عنقریب اس سے دور ہوگا جو سب سے بڑا متقی ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اتقا جو کہا گیا ہے یہ سب سے بڑے متقی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان آیات کے پیچھے جو واقعہ پیش آیا، ابن ابی حاتم حضرت عروہ رضی اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ جو کفار کے بڑے بڑے سردار ہوتے تھے، ان کے غلام ہوتے تھے، ان غلاموں میں کچھ غلام جن کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے، وہ مسلمان ہو گئے. تو چونکہ وہ کفار کے بڑے بڑے سرداروں کے غلام تھے، تو اس پر مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو جو سردار تھے کفار کے، ان کو تکلیفیں دینا شروع کر دی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان غلاموں کو منہ بولی قیمت دے کر، جو انہوں نے قیمت کہی وہ دے کر ان 7 غلاموں کو خرید لیا. اور ان 7 غلاموں کو خرید کر اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا. اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ادا سے خوش ہو کر ان آیات کا نزول ہوا. یہ آیات نازل ہوئی. مستدرک حاکم کے اندر بھی آتی ہے روایت، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی غلام مسلمان ہوتا اور وہ کمزور ہوتا، ضعیف ہوتا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا. اس وقت مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے، تو وہ مال، اس مال سے وہ جو غلام مسلمان ہوتا تھا، جو کمزور ہوتا تھا، اس کو خرید کر اللہ کے نام پر آزاد کر دیتے تھے، اللہ کے لیے آزاد کر دیتے تھے. ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے والد صاحب نے فرمایا کہ
بیٹا آپ نے غلام تو آزاد کرنے ہوتے ہیں، لیکن غلام آپ وہ آزاد کیا کریں جو طاقتور ہوں، بہادر ہوں، تاکہ اگر آپ کسی کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو جائے تو وہ آپ کی حفاظت کر سکے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم سے فرمایا تھا کہ میں تو جو غلام آزاد کرتا ہوں اپنے مفاد کے لیے نہیں، بلکہ میں تو آزاد اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بھی یہ گواہی دی کہ واقعی مال جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کرتے ہیں وہ واقعی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس وجہ سے خرچ نہیں کرتے کہ ان غلاموں کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی احسانات ہیں پہلے، اس وجہ سے نہیں غلام خرید کر آزاد کرتے، بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اور صرف ان غلاموں کو آزاد کرنے کی وجہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور یہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى جو آخری یہ آیت ہے، اس کے اندر گویا اللہ تعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ آپ نے اتنا بڑا مال، اتنی بڑی مال کی قربانی دی تو ان قریب ہم بھی آپ کو راضی کریں گے۔ گویا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، بچوں میں شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور مردوں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ وہ سابقون میں ہے، اور سابقون یعنی پہل کرنے والوں میں ہے، پہل کرنے والوں میں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اب قیامت تک لوگ کلمہ پڑھتے رہیں گے، سارے کا سارا اجر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں جاتا رہے گا، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھنے کا رواج ڈالا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سابقون میں ہے، اور سابقون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، جو نیکیوں کے اندر پہل کرنے والے ہیں، جو سبقت لینے والے ہیں، جو آگے بڑھنے والے ہیں، اولئک المقربون، وہ اللہ کے نہایت قریبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نہایت مقرب لوگ ہیں۔ فی جنات النعیم، اللہ تعالیٰ نے تو جنت بنائی ہی انہی لوگوں کے لیے۔ جن غلاموں کو آزاد کیا ان غلاموں میں سے ایک غلام تھے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ان کے لیے، ان کی اسلام کے لیے کتنی قربانیاں ہیں، انہوں نے جتنے اعمال کیے، انہوں نے دین کی احیاء کے لیے جو قربانیاں دیں، وہ بھی ساری کی ساری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا۔ سب سے پہلے خلیفہ ہے مسلمانوں کے، سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بھی بے شمار قربانیاں ہیں۔ آدمی کو تین چیزیں بہت عزیز ہوتی ہیں، تین چیزیں۔ سب سے پہلے آدمی کو اپنی جان بڑی عزیز ہوتی ہے، دوسرے درجے پر اپنی اولاد سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے،
اور تیسرے درجے پر اپنا مال سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جان، پھر اولاد اور پھر مال۔ لیکن کتابوں میں آتا ہے یہ تینوں چیزیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کی، تینوں چیزیں قربان کی۔ دعوے تو بہت لوگ کرتے ہیں نا کہ میں قربان کر دوں گا، لیکن پوری دنیا کے اندر واحد جو شخصیت ہے، واحد جو ہستی ہے، جو اپنے اس دعوے کے اندر سچی ہے، وہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی ہستی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اپنی جان کیسے قربان کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ بیت اللہ شریف کے اندر توحید کا اعلان کیا، بتوں کی نفی کی، اور کفار مکہ کو یہ بتایا کہ بتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، جب توحید کا اعلان کیا تو اس وقت سارے کے سارے جو مخالف تھے وہ مقابلے میں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار لے کر آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیزے مارے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاخیں ماری۔ کیا نوجوان، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، کیا بچے، سارے کے سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکالیف پہنچا رہے تھے، اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سینہ تان کے سامنے کھڑے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچنے دی، ساری تکلیفیں اپنے جسم پر برداشت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے گرے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اوپر لیٹ گئے، اور کفار اپنی طاقت استعمال کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری تکالیف برداشت کی، اور کتابوں میں آتا ہے آنکھوں سے بھی خون نکل آیا، منہ سے بھی خون نکلا، ناک سے بھی خون نکلا، کانوں سے بھی خون نکلنا شروع ہوا، پورا جسم زخمی ہو گیا۔ دار ارقم والے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے سے نکال کے لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دشمن مارتے رہے، اور آخر ان کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا چکے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ اس وقت وہ چھوڑ کر چلے گئے اور کہنے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے آئیں گے، وہ ہم سے بدلہ لیں گے، لہٰذا یہاں سے بھاگو۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے زندگی دینی تھی، بے ہوش ہو گئے، اور اس بے ہوشی کی حالت میں وہ اس گمان سے چھوڑ کر چلے گئے کہ دنیا سے چلے گئے، مر گئے ہیں۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے آئے، چچا آیا، باپ آیا، والدہ آئی، اب انہوں نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کوئی کہنے لگا کہ یہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کوئی کہنے لگا کہ نہیں بے ہوش ہیں، کوئی کیا کہنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم مبارک میں تھوڑی سی حرکت ہوئی تو رشتہ دار سمجھ گئے کہ نہیں ابھی زندہ ہیں اور بے ہوش ہوئے ہیں۔ چارپائی پر ڈال کر اٹھا کے گھر لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی کی حالت میں ہیں، اور اب سارے رشتہ دار پاس کھڑے ہیں، والد کھڑا ہے، چچا کھڑا ہے، والدہ کھڑی ہے، انتظار میں ہے کہ ہوش آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب ہوش آیا تو سارے رشتہ دار خوش ہو گئے کہ شکر ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ہوش آیا ہے۔ اور جب ہوش آیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ دودھ پی لو، دودھ میں شہد ڈالا ہوا تھا، کہا بیٹا یہ دودھ پی لو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش میں آئے تو ایک جملہ فرمایا، اللہ اکبر، پورا جسم زخموں سے چور ہے
اور ہوش آیا تو کیا فرما رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ سارے رشتہ دار غصے میں آ گئے کہ جن کی وجہ سے اتنی تکلیفیں پہنچی ہیں، اب ہوش آیا ہے تو سب سے پہلے نام بھی انہی کا لے رہے، تو سارے غصے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو ماں نے کہا بیٹا یہ دودھ پی لو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں دیدار نہیں کر لوں گا اس وقت تک کچھ بھی نہیں پیوں گا، کچھ بھی نہیں پیوں گا۔ تو ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ہمیں کیا پتہ وہ آپ کے نبی کدھر ہے، اس وقت تک اسلام نہیں لائی تھی، ہمیں کیا پتہ وہ کہاں ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے کچھ دور ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، ان سے جا کر پوچھئے، لمبا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے بتایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں اور اللہ کے فضل سے بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ارشاد فرمایا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جائیے۔ اب چل نہیں سکتے تھے، کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت زخمی تھے، بڑی مشکل سے چل کر گئے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشانی پہ بوسہ دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیدار کیا تو اس وقت ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل صحیح سلامت ہیں، مجھے اس پر خوشی ہے، آپ کے بعد مجھے یہ خوشی ہوئی کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اب میرے لیے ساری کی ساری مصیبتیں آسان ہیں، مجھے جو اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں یہ ساری کی ساری تکلیفیں میرے لیے آسان ہو گئیں جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ آپ بالکل صحیح سلامت ہیں، آپ بالکل صحیح سلامت ہیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ جان سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان بھی ہر موقع پر پیش کی، اپنی جان بھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو کتابوں میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے بھاگ کر تشریف لے جاتے، کبھی پیچھے جاتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو بکر خیر تو ہے، کبھی آپ آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں۔ تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن کہیں آگے سے نہ آ جائے تو میں آگے چلا جاتا ہوں تاکہ دشمن کے ساتھ میں مقابلہ کروں، آپ کو تکلیف نہ ہو، اور جب مجھے یہ شک ہوتا ہے کہ کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں تاکہ پیچھے سے بھی دشمن آپ پر حملہ نہ کرے، میں آپ کی پیچھے سے حفاظت کروں۔ اس طرح اپنی جان ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری چیز جو آدمی کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے وہ اپنی اولاد ہوتی ہے، اپنی اولاد، اپنے بچے بچیاں سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اپنی ساری اولاد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کی، صرف نام سے، صرف دعوے سے نہیں، صرف اس کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ عملاً قربان کر کے دکھائی، قربان کر کے دکھائی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نظر آتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی کی وجہ پوچھی تو بتایا خدیجہ کے دکھ کی وجہ سے، جدائی کی وجہ سے پریشانی ہے، تو قربان جائیں۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانے کے لیے پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی حاضر ہے، آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب ہجرت کے واقعے میں ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جا رہے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی وفا کی کہ جب غار ثور پہ اس پہاڑی پہ چڑھنے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وفا ہے، کتنی بڑی وفا۔ کندھوں پہ اٹھا لیا اور پورا سفر کندھوں پہ اٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے طے کیا۔ کتنی اونچی وہ پہاڑی ہے، آج نوجوان بھی اگر وہ وہاں چڑھتا ہے تو بڑی مشکل سے چڑھتا ہے۔ قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفاؤں پر، قربان جائیں، اپنے کندھوں پہ بٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں غار ثور تک لے کر گئے، اور وہاں پر کس طرح خیال کیا، اور اپنی پوری اولاد اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہی ہے۔ اسماء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کھانا پکا رہی ہیں، اب بیٹا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا لے کے جا رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو غلام ہے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بکریوں کو وہاں لے کر جا رہے ہیں تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کا دودھ نوش فرما سکے۔ تو اب پورا گھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے، بیٹی کھانا پکا رہی ہے، بیٹا کھانا لے کے جا رہا ہے، اور غلام دودھ پلا رہا ہے، اور خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غار کے اندر خدمت فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح اپنی اولاد بھی، اپنا سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کیا۔ تیسری چیز، آدمی کو سب سے زیادہ جو عزیز ہوتی ہے وہ آدمی کو مال ہوتا ہے۔ آدمی لوگ خیرات دیتے رہتے ہیں، آپ بھی خیرات دیتے رہتے ہوں گے، لیکن ایسا واقعہ کہ اپنا سب کچھ ہی قربان کر دیا، اپنا سب کچھ دے دیا ہو، ایسا کوئی واقعہ تاریخ میں نہیں ملتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مال کی طلب فرمائی، کسی غزوے کے لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل فرمائی تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کر تشریف لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 900 اونٹ لدے ہوئے، غلے سے لدے ہوئے لے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ وہاں ایک عورت آئی، اس نے اپنا دودھ پیتا بچہ پیش کیا۔ جہاں پر یہ سارے واقعات پیش آئے وہاں پر ایک ہستی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اپنا سارا گھر کا مال اٹھا کے لے، گھر کا سب کچھ اٹھا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے کر آئے۔ اسی پر شاعر اسلام علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے صدیق کا رسول بس۔ اپنا سب کچھ قربان کیا، اور جلالین کی شرح میں تو بڑی عجیب بات لکھی ہوئی ہے، اپنا سب کچھ مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کے اندر ہاتھ یوں ہر طرف لگا رہے تھے، اندھیرے میں ہاتھ ادھر ادھر دیواروں پر، نیچے فرش پر لگا رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ میں سوئی تلاش کر رہا تھا کہ یہ سوئی گھر میں رہ گئی تھی، یہ سوئی بھی تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ دے دوں کہ یہ سوئی سے
کہ کسی صحابی نے اگر کوئی کپڑا سلائی کرنا ہوا تو اس سوئی کے ساتھ وہ کپڑا بھی سلائی کرے. یہاں تک قربانی تھی، یہاں تک قربانی، اپنا سب کچھ قربان کی. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رات کو دیکھا تو اپنے والد کو پریشان پایا، کبھی ادھر کروٹ لیتے ہیں کبھی ادھر کروٹ لیتے ہیں. تو جب تہجد کے وقت اٹھے تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا خیریت تھی؟ رات کو کوئی تکلیف تو نہیں تھی کہ آپ کبھی کروٹ اس طرف لیتے تھے کبھی کروٹ اس طرف لیتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ آپ پریشان ہیں یا تکلیف میں ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ کپڑے میں نے جو پہنے ہوئے ہیں، میں پریشان اس وجہ سے تھا کہ میں یہ کپڑے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں قربان کیے، یہ کپڑے بھی بیچ کر میں یہ مال بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش جا کے کرتا. پھر صبح ہوئی تو جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، کتابوں میں آتا ہے 32 درہم گز کا کپڑا تھا، وہ جا کر کپڑے بازار میں بیچ دیے اور جو مال ملا وہ مال لیا اور ٹاٹ کا لباس خریدا، ٹاٹ کا لباس خریدا اور وہ ٹاٹ کا لباس پہن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے. تو مختلف روایتیں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ٹاٹ کا لباس پہن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تو پیچھے پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، جبرائیل خیریت تو ہے؟ آج سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام ابو بکر صدیق نے، آپ کے یار غار ابو بکر صدیق نے زمین پر ٹاٹ کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس زمین پر پہنا ہوا ہے، تم آسمان پر بھی ٹاٹ کا لباس پہنا. وہ اللہ کی ذات آپ کے اس شاگرد سے، آپ کے اس دوست سے اتنے خوش ہوئے ہیں کہ وہ لباس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پہنوایا. اور دوسری مشکات شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سلام دے رہے. سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا ابو بکر جبرائیل کے ذریعے اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر. جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہستی جن کو اللہ کے سلام آئے، وہ ہستی جن کو اللہ کے سلام آئے، وہ کتنی بڑی ہستی ہوگی، کتنی وہ خوش نصیب ہستی ہوگی اللہ تعالیٰ کو جس کے سلام آئے. اور اگلی بڑی عجیب بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اللہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا مال تھا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا تھا 70,000 دراہم کے مالک تھے، 70,000 دراہم کے مالک تھے. اور اب یہ حالت تھی کہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اپنا سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو بکر اللہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا اس حالت میں آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا اس حالت میں آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی چیخیں نکلی اور بہت روئے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اگر میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں پھر بھی میں اللہ سے راضی ہوں، پھر بھی میں اللہ سے راضی ہوں.
تو اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ دین کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا سب کچھ قربان کیا، اور گویا زبان حال سے کہا کہ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم بھلانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ جو پوچھا کملی والے نے تو کہا صدیق اکبر نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ جو پوچھا کملی والے نے تو کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ تپتی ریت پر، بھڑکتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے آواز آئی، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ خدا کا ذکر کرتا ہوں دل کو سکون ملتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہوں دل کو سکون ملتا ہے، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔